بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله القسم الاول لما علم ضمناً، جب معلوم ہو گئی ضمناً فی قوله فی تحریر المنطق والکلام، مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں یہ بات، ان کتابہ علی قسمین، کہ اس کی کتاب دو قسموں پر ہے، لم یحتج الی التصریح بہذا، تو محتاج نہیں ہوئے مصنف اس کی تصریح کی طرف۔ ایک سوال کا جواب ہے، مصنف کا القسم الاول فی المنطق کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹھیک تب ہوتا جب مصنف نے پیچھے کہا ہوتا اس کتاب کی دو قسمیں ہیں، مصنف نے تو پیچھے یہ نہیں کہا۔ سوال یہ ہے، مصنف کا القسم الاول فی المنطق کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو تب ٹھیک ہوتا جب مصنف نے پیچھے کہا ہوتا اس کتاب کی دو قسمیں ہیں۔ جواب دیا، مصنف نے یہ بات پیچھے صراحتاً تو نہیں کہی لیکن ضمناً کہی ہے فی تحریر المنطق والکلام میں۔ جب مصنف نے کہا فی تحریر المنطق والکلام تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ اس کتاب کی، مصنف کی جو کتاب ہے وہ دو قسموں پر ہے، لہذا القسم الاول کہنا ٹھیک ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ مصنف نے اگرچہ صراحتاً یہ بات پیچھے نہیں کہی لیکن ضمناً کہی ہے۔ جب کہا فی تحریر المنطق والکلام تو سمجھ میں آ گیا کتاب کی دو قسمیں ہیں، لہذا القسم الاول کہنا ٹھیک ہے۔ فصح تعریف القسم الاول، پس صحیح ہے قسم اول کو معرف ذکر کرنا بلام العہد، لام عہدی کے ساتھ، لکونہ معہوداً ضمناً، بوجہ اس کے معہود ضمناً ہونے کے۔ ایک سوال کا جواب ہے، القسم الاول کو معرف بلام عہد خارجی ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو تب ٹھیک تھا جب پیچھے معہود کا ذکر ہو چکا ہوتا، حالانکہ پیچھے معہود مذکور نہیں ہے۔ القسم الاول کو معرف بلام عہد خارجی ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تب ٹھیک ہوتا جب پیچھے معہود مذکور ہوتا، حالانکہ پیچھے معہود مذکور نہیں ہے۔ جواب دیا، معہود پیچھے صراحتاً مذکور نہیں لیکن ضمناً مذکور ہے فی تحریر المنطق والکلام میں، لہذا القسم الاول کو معرف بلام عہد خارجی ذکر کرنا ٹھیک ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ معہود پیچھے صراحتاً مذکور نہیں لیکن ضمناً مذکور ہے فی تحریر المنطق والکلام میں، لہذا القسم الاول کو معرف بلام عہد خارجی ذکر کرنا ٹھیک ہو گیا۔ وہذا بخلاف المقدمۃ، اور یہ بخلاف مقدمہ کے ہے، فإنہا لم یعلم وجودہا، اس لیے کہ معلوم نہیں اس کا وجود سابقاً پہلے، فلم تکن معہودۃ، پس مقدمہ معہود نہیں ہے، فلذا نکرہا، پس اسی وجہ سے مصنف نے اس کو نکرہ ذکر کیا، وقال، اور کہا مقدمۃ۔ ایک سوال کا جواب، کیا وجہ القسم الاول کو معرفہ اور مقدمہ کو نکرہ ذکر کیا؟ کیا وجہ القسم الاول کو مصنف نے معرفہ ذکر کیا اور مقدمۃ اس کو نکرہ ذکر کیا؟ جواب دیا، مقدمے کا پیچھے کوئی تذکرہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو نکرہ ذکر کیا۔ القسم الاول کا پیچھے تذکرہ ضمناً ہے، اسی وجہ سے القسم الاول کو معرفہ ذکر کیا۔ مقدمہ کا پیچھے تذکرہ بالکل بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے مقدمہ کو نکرہ ذکر کیا۔ القسم الاول کا پیچھے تذکرہ ضمناً ہے، اسی وجہ سے اس کو معرفہ ذکر کیا۔ قولہ فی المنطق، فإن قیل، پس اگر کہا جائے، لیس القسم الاول، نہیں ہے قسم اول، الا المسائل المنطقیۃ، مگر مسائل منطقیہ، فما توجیہ الظرفیۃ، تو ظرفیت کی کیا توجیہ ہوگی؟ قلت، تو میں کہوں گا، یجوز، جائز ہے، ان یراد بالقسم الاول، کہ مراد لیا جائے قسم اول کے ساتھ الالفاظ والعبارات، الفاظ اور عبارات، وبالمنطق المعانی، اور مراد لیا جائے منطق سے معانی کو، فیکون المعنی، پس معنی ہوگا، ان هذه الالفاظ، کہ یہ الفاظ، فی بیان هذه المعانی، ان معانی کے بیان میں ہے۔ ایک سوال نقل کر کے اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ القسم الاول فی المنطق کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ القسم الاول سے مراد بھی مسائل منطقیہ اور منطق سے مراد بھی مسائل منطقیہ ہے، تو عبارت ہوگی المسائل المنطقیۃ فی المسائل المنطقیہ، یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ مصنف کا القسم الاول فی المنطق کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ القسم الاول سے مراد بھی مسائل منطقیہ ہیں اور منطق سے مراد بھی مسائل منطقیہ ہیں، تو عبارت اس طرح ہوگی المسائل المنطقیۃ فی المسائل المنطقیہ، یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ دو جواب دیے، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی۔ اجمالی جواب یہ ہے کہ القسم الاول سے مراد الفاظ اور منطق سے مراد معانی ہیں، یعنی الالفاظ فی بیان المعانی، الالفاظ فی بیان المعانی، اب ظرفیت الشیء لنفسہ نہیں ہوگی۔
اس کے دو جواب ہیں، ایک اجمالی ایک تفصیلی۔ اجمالی جواب یہ ہے القسم الاول سے مراد الفاظ ہیں اور منطق سے مراد معانی ہیں، یعنی الالفاظ فی بیان المعانی، تو اب ظرفیت الشیء لنفسہ نہیں ہوگی۔ وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخْرَى، اور احتمال رکھتا ہے دیگر وجوہ کا، والتفصیل، اور تفصیل یہ ہے ان القسم الاول کہ قسم اول عبارت ہے عن احد المعانی السبعۃ، 7 معانی میں سے کسی ایک معنی سے، اما الالفاظ، یا الفاظ، او المعانی، یا معانی، او النقوش، یا نقوش، او المرکب من الاثنین، یا وہ جو مرکب ہو 2 سے، او الثلاثۃ، یا 3 سے، والمنطق عبارت، اور منطق عبارت ہے عن احد معانی 5، 5 معنی میں سے ایک معنی سے، اما الملکۃ، یا تو ملکہ، او العلم بجمیع المسائل، یا تمام مسائل کا علم، او بالقدر المعتد بہ، یا اتنی مقدار جو معتد بہ ہے، یا اتنی مقدار کا علم جو معتد بہ ہے، الذی یحصل بہ العصمۃ، کہ جس سے حاصل ہوتی ہے حفاظت، او نفس المسائل جمیعاً، یا تمام مسائل، یا تمام نفس مسائل، او نفس القدر المعتد بہ، یا ضروری مسائل، یا نفس اتنی مقدار مسائل کہ جو معتد بہ ہیں، فیحصل، پس حاصل ہوں گے، من ملاحظۃ الخمسۃ مع السبعۃ، 5 کو 7 میں ضرب دینے سے، 35 احتمالاً، 35 احتمال، یقدر فی بعضها البیان، مقدر مانا جائے گا ان میں سے بعض کے اندر بیان کو، وفی بعضها التحصیل، اور ان میں سے بعض کے اندر تحصیل کو، وفی بعضها الحصول، اور ان میں سے بعض میں حصول کو، حیث ما وجدہ العقل السلیم مناسبا، جیسے پائے اس کو عقل سلیم مناسب۔ دوسرا تفصیلی جواب یہ ہے کہ القسم الاول میں 7 احتمال ہیں، الفاظ، نمبر 2 معانی، نمبر 3 نقوش، نمبر 4 الفاظ اور معانی، نمبر 5 معانی اور نقوش، نمبر 6 الفاظ اور نقوش، اور نمبر 7 الفاظ، معانی اور نقوش۔ القسم الاول میں 7 احتمال ہیں، الفاظ، معانی، نقوش، الفاظ معانی، معانی نقوش، الفاظ نقوش، اور نمبر 7 ہوا الفاظ معانی اور نقوش۔ جبکہ منطق میں 5 احتمال ہیں، نمبر 1 ملکہ یعنی استعداد، نمبر 2 تمام مسائل کا علم، نمبر 3 ضروری مسائل کا علم کہ جس سے غلطی سے حفاظت ہو، اور نمبر 4 تمام مسائل، اور نمبر 5 ضروری مسائل۔ منطق میں 5 احتمال ہیں، نمبر 1 ملکہ یعنی استعداد، نمبر 2 تمام مسائل کا علم، نمبر 3 ضروری مسائل کا علم کہ جن سے عصمت حاصل ہو، حفاظت غلطی سے، اور نمبر 4 تمام مسائل، اور نمبر 5 ضروری مسائل۔ 5 کو 7 میں ضرب دینے سے 35 احتمال بنتے ہیں، تو بعض میں حصول کو، بعض میں تحصیل کو، اور بعض میں بیان کو مقدر مانا جائے گا، جیسے الالفاظ فی بیان الملکۃ وغیرہ۔ 5 کو 7 میں ضرب دینے سے کل 35 احتمال بنتے ہیں، بعض میں بیان کو، بعض میں تحصیل کو، اور بعض میں حصول کو مقدر مانا جائے گا، جیسے الالفاظ فی بیان الملکۃ وغیرہ۔ مقدمۃ، ای ہذہ مقدمۃ، یعنی یہ مقدمہ ہے، بین فیہا بیان کیے گئے اس میں، امور ثلاثۃ، 3 امور، رسم المنطق، منطق کی تعریف، و بیان الحاجۃ الیہ، اور منطق کی بیان ضرورت، و موضوعہ، اور اس کا موضوع، وہی ماخوذۃ، اور وہ مقدمہ ماخوذ ہے، من مقدمۃ الجیش، مقدمۃ الجیش سے۔ ترکیب یہ ہے کہ مقدمہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی ہذہ مقدمہ، اور مقدمہ میں 3 چیزوں کا بیان ہوتا ہے، تعریف منطق، ضرورت منطق، اور موضوع منطق، اور یہ مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کا وہ اگلا حصہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے لشکر کے لیے انتظام کرتا ہے۔ مقدمہ کو مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے باقی کتاب آسان ہو جاتی ہے۔ مقدمہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی ہذہ مقدمۃ، مقدمہ میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا، تعریف منطق، ضرورت منطق، اور موضوع منطق۔ باقی مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کا وہ اگلا حصہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے لشکر کے لیے انتظام کرتا ہے۔ مقدمہ کو مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے باقی کتاب آسان ہو جاتی ہے۔